ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر وریم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھ شیشے جلا جل تمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیراں سے بن گونجتے والرشیدوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا ملدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حد گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ صفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنیل ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت
پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی لفظ و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف انچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، سید حجویر مخدوم امم ہے جی، داتا علی حجویری کا عرصہ ہے، اور آج 7 ستمبر ہے۔ آج کے دن منکرین ختم نبوت کے کلیجے کو چیر دیا گیا۔ آج کے دن وہ تمام قوتیں جنہوں نے جناب اس گندے پودے کو پانی دیا اور کوشش کی کہ مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان کو خراب کریں، لیکن ہمارے اکابر نے آج کے دن ان کے سینوں میں ایسی میخیں ٹھوکی ہیں جو قیامت تک کے لیے نہیں نکل سکتی، اور ایسا ان کا قلعہ کما کیا ہے کہ آج کے دن یہ اظہار کا دن ہے کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، آج یوم ختم نبوت ہے، اور پھر یوم داتا علی حجویری ہے۔ اسی ختم نبوت کے صدقے سے تو داتا علی حجویری کو اتنی شان ملی ہے، اسی ختم نبوت کے صدقے سے تو جناب داتا علی حجویری داتا گنج بخش بنے ہیں، انہی کے صدقے ہے نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سبحان اللہ۔ آج کا دن وہ دن ہے، اور داتا علی حجویری نبر اللہ مرقدہ، وہ اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، وہ اپنا مال، اپنی جان
اور جناب اپنا وطن اور اپنے آباء و اجداد سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے دین کے لیے لاہور آئے. داتا صاحب پلازے بنانے کے لیے تو نہیں آئے, اور داتا صاحب بلڈنگیں بنانے کے لیے بھی نہیں آئے, داتا صاحب جائیدادیں بنانے کے لیے بھی نہیں آئے. اقبال داتا صاحب کیوں لاہور آئے؟ کہنا بند ہائے تو سار اساں کسیخ در زمین ہند تخ میں سجدہ رہے. اقبال کہتا ہے داتا صاحب وہ دریا اور جناب پہاڑ عبور کر کے آئے, وہ اتنی سگلاخ زمین کو عبور کر کے لاہور کیوں آئے؟ کہتا ہے یہ ہند کی زمین کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بونے کے لیے آئے. اور کوئی بات تو ہے نا کہ جناب داتا علی اجمیری اپنا وطن چھوڑ کے لاہور آئے ہیں, کوئی بات تو ہے نا, کوئی لاہور میں غلط ہے نا. امام ربانی فرمانے ہیں کہ لاہور قطب البلاد ہے, لاہور سارے شہروں دا لاہور قطب ہے. تے کسی نے پوچھا جناب اس دے قطب ہون دی کوئی وجہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا کہ اتنے داتا علی اجمیری نے ڈیرا لایا ہوا. اور اقبال کہتا دین اگر دت پختہ بے آدابش, بال کہتا دین کسی خشکے کو جا کے نہ پوچھی, کسی یوٹیوبر کو جا کے نہ پوچھی جس سے پیو دا ہی پتہ کوئی نہ ہوئے. کہتا دین اگر تک پختہ بے آداب پیش, کہتا دین کسی جناب کسی بدبخت کو جا کے نہ پوچھی. دین دے پوچھن دا اصول ہے کہ داتا علی اجمیری جناب سانو دسو دین ہے کی. داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب, داتا صاحب فرماندے ہیں کہ ولی دی ساری زندگی نبی دے ایک سانس برابر نہیں. نبی دے کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و ردی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے ہیں. اور ولی دی ساری زندگی نبی دے سانس برابر نہیں. تے کوئی اٹھ کے امام الانبیاء دے بارے گل کرے, امام الانبیاء دے بارے گل کرے, تے پھر اسی سارے مر نہ جائیے کہ ساڑھے ہوندے ہیں کوئی حضور دے بارے گل کرے. اسا تا جانا رکھی حضور دے نام واسطے ہوئے. اور اقبال کہنا آدھے فاروق از جمال اشتازہ شد, آگ سے حرف او بلند آوازہ شد. اقبال کہنا کہ حضرت داتا علی اجمیری نے آ کے برے صغیر کے اندر اسلام کی اتنی خدمت کی تھی, اتنی خدمت کی تھی کہ جناب حضرت فاروق اعظم دے زمانے دی یاد تازہ ہو گئی. اگے کی کہنا حق سے حرف او بلند آوازہ شد. اے جناب جڑے آج داتا تے ملنگ بڑی پھر دیں, جڑے اپنے آپ کو داتا صاحب کی جناب نسبت دینے, کہنا حق سے حرف او بلند آوازہ شد. کہنا داتا صاحب نے اتنی بلندی اور اتنی مضبوطی نال حق بیان کیتا کہ جدھر ہندوؤں وال دیکھتے گئے حضور کو ایسی نگاہ لے کے آئے جس کو کدے وال دیکھا اور سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتے. علماء بیٹھے ہیں, شیوخ بیٹھے ہیں, حق سے حرف او بلند آوازہ شد. ہاں فقیری یہ نہیں. اقبال کہندا داتا علی اجمیری نے حق دی آواز بلند کی تھی, اچھی آواز نال, چوک ایک بھاٹی چوک ایک کھڑے ہو کے, ہیں جی بھاٹی چوک ایک بہ کے, اندر حجرے بڑھ کے نہیں. اس کا مطلب ہے داتا علی اجمیری دے منن والے اون جڑے آج بھی کہہ رہے ہیں حق سے حرف او بلند آواز شد, جڑے کہہ رہے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا. خالی اتھے نہیں, داتا علی اجمیری دے شہر میں چی سینٹرل جیلہ تے کیمپ جیلہ بھی آباد کر کے تے پھانسی والی کوٹھریاں بھی آباد کر کے ایک کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت, مر جائیں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں. اور بھائی اسی داتا علی اجمیری کی روایت پہ امین ہے نا, اسی محمود غزنوی کی روایت پہ امین ہے, اسی جناب خواجہ اجمیری دی روایت تے امینہ, حضرت پیر مکی دی روایت تے اسی امینہ, حضرت شاہب المالی دی روایت تے اسی امینہ, حضرت پیر میرعلی شاہ دی روایت تے اسی امینہ, حضرت امام محمد رضا بریلوی دی روایت تے اسی امینہ, حضرت مجدد الفسانی دی روایت تے اسی امینہ, اسی غازی علم الدین دی روایت تے امینہ, اسی غازی عامر عبد الرحمن دی روایت تے امینہ, اسی ممتاز قادری دی روایت تے امینہ, اسی امیر المجاہدین دی روایت تے امینہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
ہوئے نا داتا صاحب کا شہنشاہ ہوئے تے داتا صاحب دے سامنے کوئی ہوا اڑنا شروع کر دے تے داتا صاحب نے کیا کہ اسی فقیر لوگ ہوندے ہیں اسی کسی نے کوئی نہیں دے اسی تے جناب تسبیح پھیرن والے اللہ اللہ کرن والے ہوندے ہیں نہیں اپنے لتر نہ کام چلایا او ولی ہوئے او لتر نہ کام چلان ہیں جی تے اسی انہاں دے غلام ہوئے تے جناب این سینہ کھول کے انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے گولیاں بھی چلتی ہوں تے شہر بھی برستے ہوں تے جناب ہیلی کاپٹر کو بھی گولیاں تے تیزاب سٹیا جاندہ ہوئے تے پھر بھی کہا یہ مارو مارو مار مکاؤ اے یہ نا بزرگاں دی سن اسی انہوں دی روایت کے امینہ کہ کوئی منکر آ جاوے تو بھاوے وہ آواز اٹھنا شروع کر دے اس زمانے جناب وہ اپنے جناب مجاہدے نال آواز اٹھ رہا تھے اس زمانے جناب ہیلی کاپٹر بیٹھ کے آواز اٹھ رہی اے منکر انا تے جناب تھلے داتا صاحب دے غلام نصر نہیں بلکہ رپورٹ دے دنیا انہاں کیا جناب 42 منٹ پاکستان دے روڈا ہوتے گولیاں چل دیا نہیں آن کوئی ایک بندہ بھی موت دے خوف تو نہیں نسیا میں کہا جھلیا اسلام جڑے پیدا کردا اسلام جڑے پیدا کردا اور اسلام جڑے دی قدر کردا ہاں اسلام اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت جناب آپ بدلے تے نال کہتے نہیں جی داتا صاحب بھی بہت بڑے صوفی تھے میں کہا داتا صاحب بہت بڑے باغیرت صوفی تھے اور آج جناب صوفیت کے نام پر کچھ لوگ بغیرتی کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ مدانت کرنا چاہتے ہیں داتا صاحب سے بڑا کوئی صوفی نہیں اور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھنا بھائی خود بھی کامل صوفی ہیں جی اور خود کامل صوفی کہہ رہا ہے جس نے اکمل صوفی دیکھنا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں اور صوفیوں کی روایات کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے حضور کے سامنے عروہ بن مسعود ابھی اسلام نہیں لائے صرف اتنا ہی کہا نا یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں اسلام جڑے پیدا کرتا انہیں کیا ہے مختلف قبیلے دے لوگ ہیں کوئی اوسی کوئی خزرجی جناب کوئی حبشی کوئی رومی کوئی جناب فارسی ہے مختلف قبیلے دے لوگ ہیں کوئی ہاشمی کوئی قریشی یا رسول اللہ تو انہوں چھڑ کے چلے جان گے نہ تے بھروسہ کر کے ساڑھے نہ جانگ نہ کڑو تے جناب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو برداشت ہویا کہ حضور دے سامنے یہ گل کر دیں جنہ جانا ہی حضور واسطے رکھے ہوئے ہیں سن فرمایا انسس بدر اللہ انہنو نفر و ندعو یہ ہے صوفیت اور جناب پیر میرل شاہ صاحب نے بھی کہا تھا ان کو بھی کئیوں نے مشورہ دیا کہ جناب اسی دا صوفی لوگ اللہ اللہ کرنا والے ہو مرزے دے مقابلے جان دی کیڑی لوڑے گھر بیٹھے ہوئے تھے جناب انہاں واسطے اے آکھن کہ ساڑھے کو حجرت بیٹھ کے گورڑے بیٹھ کے بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی تے آج اسی آکھیے کیا ہوئے نکلو حضور دی ناموس واسطے حضور دی ختم نبوت واسطے آکھے نہیں پرچے کٹے جان گے آگے جناب ہتکڑیاں لگ جان گیاں جناب اے جناب جڑا دربار ہے نا اوقاف لے جائے گا میں کہا جھلیا حسین 3 دربار چھڑ کے گیا کربلا تو اینو رونا حسین 3 جناب آستانیہ دا بیک وقت سجادہ نشین بیت المقدس بھی فتح ہو چکیا مدینہ پاک اور مکہ پاک اور بلا شرکت غیرے حضرت امام حسن دنیا تو تشریف لے چکے جدو امام عالی مقام عراق گئے حضرت امام حسین بلا شرکت غیر آستانے دے سجادہ نشین لیکن جدو حضور دے دین واسطے گل آئی تے کیا کیا سردار ندار دست در دست یزید فرمایا تو سر لے سکتا لیکن حسین دا حق اپنی بیعت واسطے نہیں لے سکتا تے جناب جڑے آج کسی کہتے ہیں بڑے بڑے نظر آنے بڑے بڑے جناب فلانے جناب بڑے بڑے قانون میڈیا تے بیٹھے نظر آنے تے حضرت مولانا عبدالستان خان نیازی مجاہد ملت مجاہد ختم نبوت مجاہد ناموس رسالت کا کہ مولانا میں آپ کو جناب وزارت مذہبی امور دیتا ہوں کہ مولانا نے جڑا جملہ کیا نا بڑا کمال ہے فرمایا ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے فرمایا تو میرے ابن زیاد بننا چاہتا تے بیعت لانا چاہتا میں حسینی ہاں جب روح سے کہتا ہوں کہ لبیک یا حسینہ انہوں نے سینے ڈر نہیں اور اسلام جڑے پیدا کرتا کل بھی یوم دفاع پاکستان گزریا ہیں جی اور پاکستان کو بڑے بڑے ہتھیار شاہین حطف عبدالی جناب
خالد ٹینک، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے چلان واسطے بھی غیرت خالد بن ولید آڑی چاہیے۔ ہاں ایک بیٹھے بیٹھے نہیں چل پڑے، ایک کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ہے جی۔ انہوں نے کتنے چلانے جنہوں کشمیر بھیج دیتا، انہوں نے کتنے چلانے جڑے جناب برما دیا دیا سے باؤندیاں دیا تے چپ کر کے بیٹھے رہے، انہوں کتنے چلانا جڑے جناب بیت المقدس تھی جناب سودے ہوندے رہے تے جناب اس بات سے بیٹھے رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسرائیل کی جناب مرمت کرنی چاہیے، مرمت۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ اور اسرائیل کی مرمت کرنی کیسے چاہیے؟ جیسے صلاح الدین ایوبی نے کی ہے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی مرمت صلاح الدین ایوبی نے کی ہے، اور جیسے یوسف بن تاشفین نے کی ہے، اور جیسے محمود غزنوی نے ہندوؤں کی مرمت کی ہے، ایسے کرنی چاہیے۔ اور کبھی بھیک سے کبھی سلطنتیں نہیں ملتی بھائی۔ اقبال کہتا ہے نہیں کوئی افلاک کے نیچے ہیں جی کہ بے مار کا ہاتھ آ جائے تخت جمو کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تم کی بیٹھا بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے تین کو آگے آ جائے گا، لو جی تہاڈا کشمیر تسی لے لو۔ انہیں کہا نہیں جڑا تیرے کو باقی نہ ہو بھی کھو کے لے جان گے۔ پھر لین کا طریقہ کی ہے، کہتا حضرت میں تینوں دستا حضرت عمر بن مادی کرب اسلام جڑے پیدا کردا، ہاں اسلام جڑے پیدا کردا۔ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جرموک کے جا پہنچے، جرموک کے جا پہنچے، کافرہ دیا 11 صفحہ، مسلمانہ دیا 4 صفحہ، فیصلہ کن جنگ رومیہ دے نال جرموک دی۔ اے ہو جنگے جتھے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ہو صحابین جنہوں نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نابینے سن، یا رسول اللہ میں نابینا ماں مدینے دی گڑیاں کچیاں تے جناب میں صبح دی نماز واسطے گھروں آ نہیں سکتا، حضور تسی میرے گھر تشریف لیاؤ تے جتھے تسی نماز ادا نفل ادا فرماؤ گے میں اس کو مسلح بنا رہا گا، ساری زندگی اتھے نماز ادا کرتا رہا گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دے گھر تشریف لے کے آئے اور حضور نے اتھے نفل ادا کیتے۔ اگے گل سننا جدو یرموک دا موقع آیا نا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، آ کے عرض کی تھی جناب صحابہ نو کیا بھئی میں نو بھی نال لے چلو یرموک کے سنیا مسلمانوں نو بندیاں دی لوٹ پہ گئی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا۔ حضرت عبداللہ ام مکتوم فرمان لگے بھئی میں نو بھی لے چلو۔ صحابہ نے کیا جناب اسی جنگ لڑیں گے یا تو انو سنبھالیں گے، تسی جناب نابینے ہو۔ فرمایا گل ہے نہیں، گل ہے کہ ہو سکتا جنگ دا کوئی حکمت عملی دے تحت اگے جانا پوے پیچھے جانا پوے جائے جانا پوے، ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے، کیا ہو سکتا تسی اگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاؤ، لیکن میں تے نبینا میں تے نس بھی نہیں سکتا، جھنڈا میں نو پکڑا دینا میں تہاڈا جھنڈا نہیں ڈگن دے گا میدان وچ۔ ہاں اسلام ایک جڑے پیدا کردا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری انہاں واسطے ساری زندگی واسطے اعزاز ہے، اے جڑے جناب جل مار کے بیٹھ جاندے نا نہیں جی اسی اپنی جگہ تے بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں کیا 10 ہوئے حسین نالوں زیادہ تو مدینے وچ کام کر رہا سا، ہے جی تو عبداللہ بن ام مکتوم نالوں زیادہ کام کر رہا سا، تو ابو ایوب انصاری نالوں زیادہ کام کر رہا سا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جنہاں دے گھر حضور نے پہلے دن قیام فرمایا، مدینے دی پہلی رات قیام فرمایا، اور ساری زندگی اتھے این بیٹھے رہندے کر کے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سواری اللہ دے حکم نہ ابو ایوب انصاری دے دروازے تے رکی، حضور نے مہارا چھڑ دیا جا کے ابو ایوب انصاری دے دروازے تے رک گئی، اور ساری زندگی بیٹھے رہندے اتھے کہ حضور کی سواری ایتے رکی، لیکن حضور نے فرمایا جڑا لشکر قسطنطنیہ تے چڑھائی کرے گا اور اس کو فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری 80 سال دی عمر جناب قسطنطنیہ دے دروازے آ پہنچے، اور یہ جڑے استنبول جاندے ترکی جاندے نہ جاندے کہ قسطنطنیہ دے دروازے ہوتے ابو ایوب انصاری دی قبر ہے، میزبان رسول دی قبر ہے۔ یہ شہادت کا ہے اور اس وقت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہے جی ایڈی آسان مسلمانی نہیں بھیا جناب 4 رنگ دے پٹکے پالو تے جناب بڑا کھلا کرتا پالو تے جناب این کر لو جی اسی بھی بڑے جلیاں ماریے، اے جلیاں نہیں کام آنیاں، کام اتھے آنا۔ حضرت جناب عمر بن مادی کرب اے پہنچ گئے یرموک دے میدان وچ، جدو پہنچے نا تے ادھروں رومیاں دا بڑا بڑا سپہ سالار نکلیا جڑا 4000 بندیاں دا کلا مقابلہ کرتا سی۔ صحابہ کہندے ان دا دیو ہیکل گھوڑا سی ہے ہاتھی دے بیٹا والا گھوڑا، ایتے بڑے گھوڑے تے سوار ہو کے آیا، انہیں للکاریا انہیں کہ ہے کوئی تواڈے جڑا میرے نام مقابلہ کرے، تے کہندے 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی چھاڑ مار کے گیا کر کے۔ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور حیبت مرد
اے رونا ساڈا عجیب ہے. ساڈے بڑھے بہ کے تاشا کھیڈتے ہیں نہیں. پھر کی کرن گے؟ پھر جناب نواز شریف دی گلاں کرن گے, پھر جناب عمران خان تے تبصرے کرن گے. جناب میں کہا بڑھے ادھر آتے رو گل سناواں عمر بن مادی کرب دی 86 سال دی عمر چھاڑ مار کے اگے آئے اور اگے آ کے نا گھوڑے دی جناب اس تے گھوڑے دی دم اس جناب رومی پہلوان دے گھوڑے دی دم میں ہاتھ چ پکڑ لئی. فرمایا لڑاں گے بعد جو جڑاں تو پہلے گھوڑا ہلا کے دکھا. پہلے تو انہیں پورا زور گھوڑے کا لوایا, گھوڑے دے بھی پسینے نکل آئے اور پہلوان دے بھی انہیں رکاباں کھچیاں ایڑیاں لائیاں, گھوڑے دا قدم بھی نہیں پڑ سکیا. ہاں جی اے حضرت عمر بن مادی اسلام جڑے پیدا کردا. حضرت عمر بن مادی کرب انہاں دی تلوار دا بڑا شورا ہو گیا رومیہ دے نال جنگ واسطے. لوگوں نے کہا بھئی عمر بن مادی کرب دی جڑی تلوار ہے بڑی کاٹ کر دی, بڑی تیز ہے, بڑے جناب تیزی نال چل دی. حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگیا تلوار مدینے منگا لی. دیکھی تلوار ایک مجاہد کو دے کے بھیجی اور جب مجاہد گئے نا جنگ جب واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا سناؤ تلوار کیسی چلی. ادھر میں خالد ٹینک کی گل کرن لگا, میں شاہین اور غوری کی گل کرن لگا, میں حتف 1 2 3 جڑے 9 تک میں انہوں کی گل کرن لگا. حضرت فاروق اعظم نے اس مجاہد کو پوچھا ہاں بھائی سناؤ تلوار کیسی چلی. انہوں نے کہا جناب جڑی شہرت سنی اس کے مطابق نہیں بس گزارے لائق, جس طرح باقی تلوار نے بھی نارمل جی تلواریں بالکل گزارے لائق. حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھ دیتا. کیا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑے شورا سنے بڑا شورا پا کے, لیکن جناب میں تو چیک کروائی اس کے اندر کوئی خوبی نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نے جواباً حضرت فاروق اعظم نے ایک خط لکھا. کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا. ہاں اسلام جڑے پیدا کرتا, اسلام جڑے پیدا کرتا. ہاں خالد ٹینک بنا لے جائے تے غیرت بھی خالد بن ولید آنی چاہیے تھی. ہاں خالد ٹینک بنا لے جائے حضرت خالد بن ولید. ہاں جی اور تاریخ عالم میں اتنا بڑا جرنیل کوئی پیدا نہیں ہویا. اور ایسے بڑے پتے دی گل ہے حضرت خالد بن ولید نے جڑے علاقے فتح کیتے وہ دوبارہ کافروں دے زیر نگی نہیں جا سکے. سازشاں دا شکار رہے ہوتے آپ اسی جگہ ہوئیاں لیکن کافر ہوتے تسلط نہیں جما سکے. یہ حضرت خالد بن ولید دی شان ہے. خالد و سیف من سیوف اللہ نا, اللہ دی تلوار نہ جڑے فتح ہوئے پھر انہوں نے کون مفتوح کر سکتا. لیکن آج جناب شام بھی اجڑ گیا, عراق بھی اجڑ گیا, اور توڑے تے میرے کرتوتوں کی وجہ نہ اجڑیا جنہوں نے کہا نہیں نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جدو بندہ اڑنا شروع ہویا سی تو داتا صاحب نے یہ آکھیا سی بھئی نیچے آؤ ہم آپ کو امن کی باتیں سنائیں, بلکہ تھلو جتیاں ہوتے بھیجیے. جس کا دماغ خراب ہو جاوے نا اسلام اس کا دماغ درست کردہ. جے دماغ خراب ہوئے امیہ دا کہ وہ حضرت بلال نو کٹے کعبے دی گلیاں, جے امیہ قابو آ جائے بیدار بدر تے پھر نسے گڑ بڑھ دے بیک کے تے پھر حضرت بلال نعرہ لانے کہ جا امیہ حلقہ بلال. جا جو امیہ بیٹھے تے بلال نہیں بچتا. صحابہ کہنے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی نے انہوں پناہ دے دیتی, اتے لیٹ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف. صحابہ کہنے دروگ کے پیچھے کیتا 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے ہیں کہ تو سا جڑا بلال نو کٹتا سا لاوارث سمجھ کے اسلام سدا امتحان نہیں لیندہ. ہن کہنے جی آپ کیسے آئیں گے جی, دین کیسے تخت پر آئے گا, یہ نہیں آنے دیں گے وہ نہیں آنے دیں گے, فلاں بدماش ہے فلاں جناب تکڑا ہے فلاں وڈیرا ہے. میں کہا میں نے 10 جدو حضرت بلال نو کعبے دی گلیاں کٹ پہ رہی سی کوئی یہ سوچ سکتا سی کہ ایک دن بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا؟ کوئی نہیں سی سوچ سکتا. ہاں جی اور بڑے بڑے جناب سردار اور بڑے بڑے جناب مگرمچھ اور بڑے بڑے جناب حقیقی سردار سن. ایک چابی دی مارن نا ایک انہوں نے جناب امریکہ چابی دینا تے انہوں دا موقف کدھر اور ہو جاندہ, انہوں نے چائنا چابی دینا تے انہوں دا موقف کوئی اور ہو جاندہ, انہوں نے یورپی یونین چابی دے دی تے جناب انہوں نے جناب 295 دا غلط استعمال نظر آ جاندہ, انہوں نے جناب کفر چابی دینا تے انہوں نے مسیحہ دے سپیکر کو تکلیف ہو جاندی, اور جناب انہوں نے فلاں چابی دینا تے انہوں نے داتا صاحب دے سپیکر کو تکلیف ہونی شروع ہو جاندی. اے تے چابی والے بند رہنا جنہوں نے کفر چابی دینا. انہوں نے چابیاں چڑھتیاں تے انہوں نے دین بھی بدل جاندہ. اور جناب نواز شریف نو اجری بچ لکیر ہے جناب ہندوستان اور پاکستان دے بارڈر والی یہ بھی غلط نظر آندی, اور جناب دوجا کھوتا اٹکیا ہویا جا کے اٹک اور جناب کہہ دے اللہ اکبر. ہتھکڑیاں سانوں بھی لگیاں کوئی پشیمانی نہیں, آخر رات کو نیندر نہیں آندی. ہاں جی
رات نو میں کہ رات نو نیندر نہیں آندی دن نو تارے نظر آندے چلیا اسی پہلے ہی آکھیا سی نچن والیاں تے پتر آزادی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک ایک گل اس طرح نہیں کہ کوئی جملے بازی ہے حقیقت گل ہے کہ کم ہوئی تا سکتے ہیں جنہاں دی لین داتا علی اجمیری تک جاندی جنہاں دی لین خواجہ اجمیری تک جاندی جنہاں دی لین فضل اختر آبادی تک جاندی جنہاں دی لین امام محمد رضا بریلوی تک جاندی ایک کوئی شوقیہ گلا نہ سمجھے اندر حلوہ وڈی دا پیا جاؤ تے جناب این کر کے بڑے جناب اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا دے جناب فلانے تے فلانے کرتے سن میں کہا سی نیلسن منڈیلا نوں جان دے اسی محمد عربی دے غلام حضرت موہانی نوں جان دے اسی محمد عربی دے غلام کفایت علی کافی نوں جان دے اسی محمد عربی دے غلام غازی علم الدین شہید نوں جان دے اسی محمد عربی دے غلام فضل حق خیر آبادی نوں جان دے اسی محمد عربی دے غلام احمد اللہ شاہ مدراسی نوں جان دے اسی محمد عربی دے غلام صدر الدین آزردہ نوں جان دے ایک جناب ایک جیل جا کے نیندر نہیں آندی نا حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی نوں انگریزاں نے پھانسی دی سزا سنائی ہے اسلام یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ساڑھے بزرگ دادا صاحب ادھر آئے دیتے آکے جناب لا الہ الا اللہ دبیت بویا دیا جناب 900 کتنا جی 980 ماں ورس ہو گیا کہ جناب ایسی منا رہے ہیں ڈھول تھا پائے گی کہ جناب ڈنگر کھا کے گھر چلے جاؤں گے این گل نہیں ہے بڑی مشکل نہ اسلام ساڑھے تک پہنچا ورنہ جا کے دیکھو اندلوں سے دیکھو سپین ہسٹری حال ہویا جب اسلام کے مشکل وقت آیا کہ انہوں نے علماء سامنے کاٹ نہ کر سکے اور جناب ظلم اور تشدد کا جبر کا مقابلہ نہ کر سکے انہوں اپنے حلیت تبدیل کیتے اپنی کتابیں چھپائیاں اپنے جناب حلیت تبدیل کیتے تھے جناب ملک بدر ہو گیا لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ برے صغیر اسلام سے مشکل وقت آیا ساری دنیا تو اسلام پناہ لیندہ ہویا برے صغیر چایا اور برے صغیر سے اسلام پہ آگیا مشکل وقت تے ساڑھے بچے جناب اپنے حلیہ بدل کے اور جناب اپنی دستارہ چھپا کے نسے نہیں بلکہ ایک دن نے 300 پھانسی گھاٹ آباد کی تھے بلکہ ایک دن نے توپہ دے منہ دے کے بن کے انگریز کے اندر ہے کہ جناب تسی انگریز نے کیا انہیں کیا سانو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس جناب دھرتی دے علماء اور مشائخ انہوں نے ساڑھے خلاف وہ جنگ لڑی نہ سی سوچ سکتے ہیں نہ ساڑھے تصور تو بارے بابا جی کہتے ہیں ساڑھے بڑے جناب این منہ چھپا کے اور حلیے بدل کے نسے نہیں برے صغیر چو بلکہ کیا کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی دی گل سنانے لگا سا کتنے بڑے دلیر اسلام سے جناب کتنے بڑے مخدوم اے ساڑی لینے سیدھی سیدھی ادھر جناب آج کوئی آگے اٹھ کے کہے نہیں جی اسلام یہ کرتا ہے میں کہا اسلام وہ کہتا ہے جو داتا علی اجمیری نے کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی انگریز نے پھانسی کی سزا سنا دیتی جب پھانسی ہو گئی تھے انگریز نے سر کٹ کے نا دہلی دے چاندنی چوک اج بھی قائم ہے دہلی بہت بڑا چوک ہے جس طرح مشہور چوک ہے نا ساڑھے ہاں باٹی چوک ایم آر روڈ استنبول چوک ہے جناب اسمبلی ہال چوک اس طرح دہلی میں بہت بڑا چوک ہے چاندنی چوک بڑا تاریخی چوک ہے جب 1857 کی قربانی ہوئی کہ اس کے اندر بڑے بڑے جناب رجالوں نے پھانسی لائی گئی ایک دن اور جناب بڑے بڑے علماء اور عوام بڑے بڑے رجال شہید کیتے گئے حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی کو انگریز نے پھانسی دیتی جب پھانسی دے کے آپ کا جناب گلا نہ گردن کٹ کے انہیں دہلی کے جناب جامع مسجد چوک چاندنی چوک لٹکا دیتی تاکہ مسلمانوں تے خوف تاری ہوئے حریت پسندوں تے خوف تاری ہوئے کہ جناب آزادی دی گل نہ کرن تے جڑے ایک جناب رات جیل دی کٹ کے سویرے پریس کانفرنس کرن او گلاں کرن ساڈے نال جنہ دی تاریخ ہے وہ کہندے حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی دے جو سر این لٹکن نے لٹکیا نا چاندنی چوک تے 2-3 دن تک اندے وچ تازہ خون ٹپکدا رہیا تازہ خون ہوں جناب مسلمان تو تمہیں پتا انہوں نے کیا حضرت کی کرامات انگریز جڑا سی نا وہ پاگل ہو گیا دماغ انہیں کیا بندہ بھی جناب اسا شہید کر دیتا اور اے کر دیتا خون کیوں ٹپک رہا انہیں بلا لے سارے بڑے بڑے اتباع بلا لے باہروں بھی سارے بلا لے انہیں کہا میرے دسو یہ خون کیوں ٹپک رہا انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جڑی گل کی نا انہوں نے شان تبراء الورا ہے جڑی انگریز کی عقل گل آئی اے حضور دے غلاموں کی شان دیکھ کے یہ شان ہے خدمتگاروں کی تازہ خون ٹپک رہا نا انہیں کیا کیوں ٹپک رہا انہیں کہا اس واسطے ٹپک رہا جدو اس بندے نے پھانسی چڑھایا نا تے اس دے دل وچ رتی برابر بھی خوف نہیں سی
اس دے دل وچ رتی برابر بھی موت دا خوف نہیں سی. انہیں کیا اگر خوف ہوئے تو پھر انہیں کہا پھر دل پھٹ جاندہ, ناڑا سکڑ جاندیاں, خون جم جاندہ. انہیں کہا اس طرح دنیا تو گیا جس طرح ہستے ہستے بندے ہوئے جاندہ. اے ہے جس دھک سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, جان کی تو کوئی بات نہیں. اے حضور غلامہ دی شان, اور اے اسلام جڑے پیدا کرتا, اسلام جڑے پیدا کرتا. اسلام وہ نہیں پیدا کرتا کہ جناب انہوں نے سپہ سالارہ دیا لتا کم نہیں ہون. یہ تو ساڑھے اسمبلی دے فلور ہوتے گل ہوئی نا, کئی نا ساتھ جناب سپیکر نے انہیں کہا جناب ساڑھے سپہ سالارہ دیا لتا کم نہیں ہون. اے نہیں کرتا, ساڑھے کہنا بھی شرم آن دی کہ سپہ سالارہ مسلمانوں دے سپہ سالار تا ہو سن. ایک سویرے اٹھے کہ ساری کشتیاں جلی ہوئیاں. انہیں کیوں کدی اسباب بھی کسی نے جلائیں, ایک ہی کہا تسی جناب کنارے تے آگے کشتیاں جلا دیتیاں. انہیں کیا میں راتی خواب دیکھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود برہنہ شمشیر پکڑ کے, حضرت جناب سیدنا صدیق پیچھن, حضرت فاروق اعظم بھی پیچھن, حضرت عثمان غنی بھی پیچھن, مولا کائنات بھی پیچھن. حضور نے تلوار پکڑی ہوئی اور دریا عبور کر کے جا رہے ہیں. تے میں نے یقین ہو گیا کہ فتح ساڑھی ہے. اور ایک کیا کہ کشتیاں اس واسطے جلائیاں کہ توڑے کرے دل اشکال آوے کہ اسی پیچھے ناس جاؤں گے. اگے دشمن ہے تے پیچھے سمندر ہے, جڑا مرنا ہی ہے نا تو چلو آؤ ذرا شان نہ. ایہی تے گل امیر المجاہدین نے سمجھائی, کیوں چلے مر تا جانا, چلو آؤ حضور دی عزت تے پیرا دے کے مریے. پھر پیرا دے کے مرن دا سواد ہے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی, یہ روزے سے آواز آئے او میرا 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. آج نوے نوے فطرے گھڑن آستے اور جی امام اعظم ابو حنیفہ میں کہ یہ منہ اور مسور کی دال, جس کو حقیقی طور تے سنجے دا صحیح طریقہ نہیں پتا, اگر پتا تو ساڑھے سامنے آکے گل کرے. اے ساڑھے جناب اے بالکل دوسرے تیسرے سال والے منڈے نہ گل کرے. اے جناب ساڑھے شاہ صاحب بیٹھے نا, مفتی صاحب بیٹھے, جڑا بہت چیمپئن بننا نا دین دا کے ساڑھے نال گل کرے تے بیٹھے جتھے دل کرے. اور اسی گل جناب اندر بڑھ کے کرن دے قائل ہی نہیں ہے نا, ساڑھے بڑے نے کیتی اندر بڑھ کے قائل گل. ہاں جی اسی قائل نہیں اندر بڑھ کے گل کرنے. حضرت محیصہ حضرت خویصہ حضرت نہیں بنے, حضرت محیصہ چھوٹے بھائی ہیں تے خویصہ بڑے بھائی ہیں. حضور نے حضرت محیصہ کو حکم دیتا جاؤ فلاں یہودی نو مارو, اور جب یہودی نو مار کے واپس آئے نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی تعمیر کی. جب گھر آئے تو بڑا بھائی ہے مسلمان نہیں ہویا. خویصہ کہنے لگے او بھائی تو بڑا عجیب آدمی, اس یہودی کو اسی ادھار لے کے کنت لیندے رہے ہیں, گندم لیندے رہے ہیں, گھر دا خرچہ چلاندے رہے ہیں, تو اس یہودی نو احسان فراموش ہے, تو اس یہودی نو مار آیا. تو انہوں نے کہا گل اندر ہوئی نا دس چاس نہیں آنے, گل اندر ہوئی اندر بڑھ کے گل کرو. میں کہا نا گل باہر کر کے ساڑھی ریت باہر کرنا تھی. حضرت محیصہ نے کیا بھائی نہیں نہیں بیرانا بھی گل اندر ہوئی نا تے اندر چس نہیں آنی. بات کو 1400 سال بعد نوے نوے فتنے اٹھے, یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے. حضرت محیصہ نے اپنے بڑے براد آئے ہاتھ پکڑے آئے کر, ہاں جی, اور بات چوک اچھ لائے, جس طرح بغارے نا اس طرح بات چوک اچھ لائے, یا اس طرح بات جڑا حضرت عبدالقادر جیلانی روڈ ہے بات ایسے چوک اچھ لائے, اس طرح مدینہ دی گلی چھ لائے چوک اچھ لائے. کہ کیا یلوم ابن امی, کیا ہے میری ماں جایا میرے ملامت کرتا کہ میں اس یہودی نو مارے چوئے, کیا اگر حضور حکم دینا تو میں اس کی دون میں لا کے رکھتا. اور بھائی حضور دے فرمان دے مقابلے تسی اقلیت دی گل کر دیو, تسی حضور دے فرمان دے مقابلے ناموس رسالت دے مقابلے فلاں شاہ دی گل کر دیو, فلاں دے تحفظ دی گل کر دیو. جناب دو جناب چرچ دی دیوارہ نقصان پہنچ گیا, جناب تسی یہ گل کر دیو حضور دی عزت دے مقابلے دو میں جہان بھی چل جاتا ہے گل چھوٹی. حضور دی عزت و ناموس رسالت دا مسئلہ اس نالوں بڑا. اور ایک گل اسی نہیں کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ لکھی, میرا منہ چھوٹا میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا, میں الفاظ بیان کرا تو اللہ کے نام پتہ جاوے. جڑے ساڑھے نال کہتے ہیں کہ ہر ویلے ناموس رسالت دی گل, ہر ویلے ناموس رسالت دی گل. میں کہا ایک گل اسا جناب سیدنا صدیق اکبر کو سکھی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت واسطے چلے نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جناب سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں جی ثانی اثنین, ہیں جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے محافظ ختم نبوت اس امت دے, ہیں جی خلیفہ بلا فصل,
افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت جناب سیدنا صدیق ہوئے حضور نہ چلے کدی بہت اگے نکل جاندے کدی حضور نہ دائیں نکل جاندے دور ہو جاندے کدی بائیں نکل جاندے کدی بہت پیچھے رہ جاندے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ کدی تسی آئے اس واسطے پوچھا حضور نے کہ مول لگ جاوے کہ میری ناموس تے حفاظت کرنی کس طرح سنت صدیقی ہے کی حضور نے پسند کیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ کدی تسی اگے نکل جاندے ہو کدی پیچھے نکل جاندے ہو کدی دائیں ہو جاندے ہو کدی بائیں ہو جاندے ہو کیا یا رسول اللہ جدوں میرے دل وچ خیال آندا نا کہ کوئی دشمن اگوں نہ آ جاوے تے میں نس کے اگے چلا جاتا کوئی خیال آندا دشمن پیچھے نہ آ جاوے تے میں نس کے پیچھے ہو جانا کوئی خیال آندا دشمن دائیں تو نہ آ جاوے تے میں نس کے جناب دائیں چلا جانا کوئی خیال آ جاوے دشمن بائیں تو نہ آ جاوے تے میں نس کے بائیں چلا جانا تے اس عمل ہوتے اسی اگر کسی نے پورا دن ہونے ویکھا تو امیر المجاہدین دی ذات ہے جدو خیال آیا کہ ختم نبوت ہے ایک غدار غداری کرن لگے ترمیم کرن لگے تے جناب بے سر و سامانی دے عالم وچ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا اے ہے نقش قدم اور اے ہے راہ خدا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے نقش قدم اور راہ خدا کیے اپنے اپنے دور دی راہ خدا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کے موقع تے حضور دی اس طرح عبادت کی تھی کہ امیر المجاہدین نے بے سر و سامانی دے عالم میں فیض آباد وچ 22 دن بیٹھ کے اے عبادت کی تھی ختم نبوت دی اور ساڑھی تاریخ ہے اسی بیڑیاں بھی پواندے رہے بارہ روئے نے اسی پھٹے تے بھی چڑھتے رہے ہیں بارہ پکار نہیں پائی مر گئے بارہ سفیرہ نو بران نہیں گئے کیا وہ ساڑھی مدد نو پہنچو اسی بس اتنا ہی سمجھتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے اسی پکار نہیں پائی وہ جی مر گئے جی کھانے وہ جی روٹی نہیں پہنچ رہی وہ جی فلاں نہیں پہنچ رہا وہ جناب اینج نہیں ہو رہا ساڑھی تحریر تے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی قلعہ قوالیار بند نہیں ہوئے بالکل ہوئے حضرت مجدد الفسانی حضرت امام احمد بن حنبل نہیں گئے جناب جیل اور ابو الحسن نام ملاقات نہیں ہوئی اے ساری تاریخ ہے اور اے انہوں نے تکلیف ہونی چاہیے جنہوں کی تاریخ ایک پیچھے ہے ہی کوئی نہیں اور گل اتنے آ کے مکتی جناب پریس کانفرنس بھی ہو گئی گھر بھی جا رہے ہیں آزادی بھی مل گئی روندے کیوں انہیں کیا ایک بابا جی دعا دے گئے انہیں کیا تسا بھی رونا تھوڑی نسل نے بھی رونا اے محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول امام اشرف احمد نورانی صدیقی نبر اللہ مرکدہ مجاہد ختم نبوت پاسبان ختم نبوت اور حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی بابا جی فرماندے نے دو میں جدو بزرگ ساڑھے ماریشیس گئے نا ماریشیس جناب افریقہ دے ممالک یورپ دے کسی ممالک گئے جناب تبلیغی دورے تھے کہ کہتے اتھو دے ساری عوام بچے بڑھے سارے باہر آ گئے انہاں کیا اگر غلام محمد ہے ہو جائیں نا کہ پھر حضور دی شان براؤ برا ہو آئے صدیاں بات کر لے ایک اللہ کر دیں اور تکلیف ہی کفر نو ایسی کہ جناب اسی دنیا میک اپ اور دنیا دیا خوراکاں اور دنیا دیا ڈاٹا اور دنیا دے فلاں فلاں دس کے مرے ہاں لیکن ایک بابا صرف کہندہ ہی ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا کہ دنیا چوس تو سونا بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دل سے عشق او توانا میں شبت خواب سے ہم دوشے سریا میں شبت ایک بات کہنا پھر جدو دل میں محبت رسول ہو جاوے نا آ جاوے تا خواب بھی ہوئے نا اس سریا ستارے نہ ہوتے چلی جاتے بس حضور دی محبت کائنات جس دل سما جائے نا اور کہنا نا کہ ایتا ہون دی گالے نا حضرت مجدد الفسانی دی ظلفہ ناکدہ پہلوان لڑکے بھائی 60 پہلوان بلائے دہلی دے جناب جہانگیر نے بلائے انہیں کہا بابے دا سر تا جھکاؤ ایک باری
یہی تکلیف ہے کفر نو اور کہنے تو میڈیا کیوں نہیں دکھانا میں کہ اس واسطے نہیں دکھانا سی سر نہیں چکا دے جس دن دکھانا شروع کر دے اس دن سمجھ رہنا یا محمد عربی کا دین آ گیا یا سا سر چکا لیا دو گل تیسری گل نہیں ہو سکتی ہاں تیسری گل نہیں ہو سکتی ہے سانو بلا وجہ دکھان انہوں نے پتا کہ ایک گل دکھائی تا جناب باقی نہ رہے شیر کی شیری میں فسانا ایڈا شیر کی شیری مکائی نا اے تا جناب اگر ایک گل پہنچ گئی نا اے محمد عربی دے غلامہ تک کے بعد جناب حضور دے غلامہ نے کیتا کی تو پھر منظر پڑ جانا کہ نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لوگوں گل نہیں سمجھ آتی اور کہتے ہیں مجدد لسانی کی زلفوں مبارک نال 60 پہلوان لڑکے سر نہیں جھکا سکے میں کہے انہوں کی پاور نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ میں کہا چلے چھڑ ادھر دی گل ہے نا صدیاں بعد پھر مجدد الفسانی دا غلام ہوئے داتا علی اجمیری دا غلام ہوئے امام احمد رضا دا جناب منن والا ہوئے او ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے تے پورا کفر این کر کے الٹا کر کے رکھ دے ایک گل سمجھ آندی ایتھے مسجد رحمت للعالمین جناب 1.5 کنال دی مسجد تقریر کرے تے واشنگٹن بھی جناب لرزے کہ جناب پتہ نہیں ہن علامہ خادم حسین رضوی محمد عربی دے غلاماں نوں کدھر لے کے آنا چاہندا میں نے کہا کدھر نہیں لے کے آنا چاہندا اے حضور دے دامن نال وابستہ کرنا چاہندا اے اب ساڈی پاور نہیں اے چلے اسلام دی پاور ہے اور اسلام دی پاور ہے کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا سبحان اللہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ رسول اللہ بھائی میری گفتگو ختم ہو گئی میری گفتگو ہاتھوں سے کرو سارے ایک منٹ بھائی ساڑھے مال بھی ساڑھا جان بھی ساڑھی ہر شے حضور دی عزت تو قربان ہون لاؤ لبیک دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں